أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کا قرآن سمجھنے والا آدمی وہ گول مول نہیں رہ سکتا. جیسے کہتے ہیں کہ 2 نمبر ادھر بھی ادھر بھی، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن سمجھنے والا یہ نہیں ہو سکتا کہ شرک بھی کرے، بدعت بھی کرے اور قرآن بھی سمجھے. قرآن سمجھنے والا یا شرک کو بدعت کو چھوڑ دے گا یا پھر قرآن کو ہی چھوڑ دے گا. یہ نہیں کہ شرک بدعت کو بھی ساتھ لے کے چلے قرآن کو، یہ نہیں ہو سکتا. جو قرآن صحیح سمجھے گا، اللہ کی کتاب سمجھے گا، دل میں اتارے گا، پھر وہ کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ شرک بھی کرے، بدعت بھی کرے اور قرآن بھی سمجھے، قرآن کو بھی رکھے، شرک بدعت کو، یہ نہیں ہو سکتا. یا وہ شرک بدعت کو چھوڑ دے گا یا پھر قرآن کو ہی چھوڑ دے گا. الحمدللہ آپ لوگ ذوق و شوق کے ساتھ ہر روز اللہ کا قرآن سمجھتے ہو اور قرآن سن کے خوش ہوتے ہو. آپ کے چہرے بدلاتے ہیں مجھ کو الحمدللہ. اس طرح آپ اللہ کے گھر میں اللہ کا قرآن سمجھ کے خوش ہوتے ہو، اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے. ہاں، اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. اور اللہ کی خوشی رضا، اس سے بڑی اور چیز ہے ہی کوئی. جس سے اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، پیچھے شے کیڑی رہ گئی. جو اللہ کے قرآن کو قبول کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے. جو اللہ کے قرآن کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے. آپ حضرات اللہ کے قرآن کو پسند کر رہے ہو، اللہ آپ کی پسند میں ہے، آپ اللہ کی پسند میں ہیں، آپ اللہ کے ہاں قبول ہیں. اسی لیے یہاں آپ کو توفیق دے رہا ہے بیٹھنے کی. جو نہیں ہے وہ چلے جاتے، نہیں قسمت میں اللہ نے لکھا. یہ نیکی ویسے ہی مل جاتی ہے ہر کو؟ نہیں، قرآن یہ ہر کو نہیں ملے گا، یہ اس کو ملے گا جو اللہ کو منظور ہوگا. جو اللہ کو منظور نہیں ہوگا اس کو قرآن نصیب نہیں ہوگا. آپ قسمت والے ہیں، بخت والے ہیں. الحمدللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تو نے ہم کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. ہم تیرے کرم سے قرآن سمجھ رہے ہیں. اللہ یہ سب سے اونچی کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے، سب کتابوں کی سردار کتاب ہے. سب کو اس نے منسوخ کر دیا. اب قرآن ہے، قرآن کا سکہ چلے گا، قرآن کی حکومت چلے گی، بس قرآن کے احکام چلیں گے، کہ سب منسوخ ہو گئے. ایسی کتاب کے ساتھ اللہ نے آپ کو وابستہ کیا ہے. قسمت والے لوگ ہیں آپ، بخت والے لوگ ہیں. اس کا رومی بے الحمدللہ. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ جس دن اللہ جمع کرے گا سب کو. اللہ کس کو جمع کرے گا؟ سب کو. دن قیامت کے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی، سب کو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. اور یہ سب کو جمع کرنا، جو مر گئے وہ بھی، انس و جن جو ہیں، جو آئیں گے، ہاں یہ سب کو کیا کرے گا؟ اللہ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی.
یہ جمع کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب دیکھو کتنے مر گئے. ہمیں اپنے باپ کا پتہ ہے، دادا پڑدادا بس ختم، پیچھے پتہ نہیں کیا ہے. حالانکہ پیچھے بھی تو ہے نا، پڑدادا پھر اس کا دادا 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 اور آدم علیہ السلام تک پتہ ہی نہیں. بس باپ دادا بس پردادا بس. کوئی ہوگا کوئی ایک دو اور کوئی اس کی یاد ہوگی کسی کو، باقی بس ختم ہے سارا. اور آگے کیا آئے گا؟ ہماری اولاد میں سے کون کون آئے گا، اولاد کے اولاد میں سے کیا کیا آئے گا، بچے بچے آگے کیا سلسلہ چلے گا پتہ ہی نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے یہ سب؟ جو مر گئے کون جانتا ہے؟ جو ہیں ان کو کون جانتا ہے؟ جو آئیں گے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یہ سارے جنوں جنات بھی مر گئے ہیں، جنات آئیں گے. جس طرح ہمارا سلسلہ ہے نا توالد و تناسل کا، بچے بچیاں اولاد والدین، اس لیے ان کا بھی سلسلہ اللہ پاک نے بنایا ہے. تو جو جتنے جنات انسان مر گئے اللہ کے علم میں ہے، جو ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو آئیں گے وہ بھی اللہ کے علم میں. ان سب کو اللہ پاک دن قیامت کے اپنی قدرت کاملہ سے کیا فرمائیں گے؟ اکٹھا فرمائیں گے، جمع فرمائیں گے. سب کو، ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا اللہ. نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں فقیروں کو، بادشاہوں کو، امیروں غریبوں کو، عربیوں کو اجمیوں کو، شرقی غربی جنوبی انگلستان، اردو والے انگلش والے ہندی والے، جو بھی ہے یہ اولاد آدم، اور جتنے بھی جنات ہیں اللہ ان کو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا. اور یہ اکٹھا کرنا جمع کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ. ہمارے لیے مشکلیں ہیں، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. قرآن ہے کہ تم سب کو پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد مار کر دوبارہ زندہ کر لینا اللہ کے ہاں ایک آدمی کی مانند ہے. ہاں جی، ایک آدمی کو پیدا کر لیا، سب کو پیدا کر لیا. ایک آدمی کو مار کے زندہ کر لیا، سب کو مار کے زندہ کر لیا. کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیو. اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں نا. ہمارے لیے رکاوٹیں سڑک پہ رکاوٹ بن جاتی ہے، ٹرین کھڑی ہو جاتی ہے، اور سب کھڑے ہیں، پیر صاحب کھڑے ہیں، مارو پھو کوئی پتہ لگتا ہے، دکھاؤ کو کرشمہ، کچھ بھی نہیں. یہی رکاوٹ بن جاتی ہے ہمارے لیے. تو گڑا آ گیا رکاوٹ ہے، کتا آگے آگے مارتے، یہی رکاوٹیں ہیں، گزر ہی نہیں سکتے. گولی چل رہی ہے کہیں، بس رکاوٹ آ گئی. ہمارے لیے رکاوٹیں، ولیوں کے لیے رکاوٹیں، نبیوں کے لیے رکاوٹیں. ہاں جی، نہیں کلمہ پڑھتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، وہ پتھر مارتے تھے، رکاوٹ ہے گی نا. وہ کذاب کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، پتھر مارتے تھے، قتل کرتے تھے. یقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو نہ حق قتل کر دیا گیا. کتنی بڑی رکاوٹ ہے. سب کے لیے رکاوٹیں بھائیو، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا کام ہو کے رہتا ہے، کوئی جمع ہی نہیں. میں مانا کرتا ہوں اللہ پاک نے کوئی جبڑے نہیں دیتا جڑا اللہ کے کام کو روکے. کون روکے؟ اللہ ہی روکے تو روکے بھائی. اللہ کام کو کوئی نہیں روک سکتا. الحمدللہ یہ اللہ کا قرآن کی وجہ سے اللہ آپ کے عقیدے بنا رہا ہے. الحمدللہ آج کچھ ہو، کل کچھ ہو، پرسوں کچھ ہو، یہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ اللہ کی ایسی توحید عقیدہ نصیب ہو جائے گا. اللہ کا پیار، اللہ کا قرب انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اللہ پاک کی رحمت کو آپ سے دور نہیں کر سکے گی انشاءاللہ. دن قیامت کی اللہ سب کو، جنوں انسانوں کو اکٹھا فرما لیں گے، جمع فرما لیں گے. پھر اللہ پاک فرمائیں گے یا معاشر الجنی قد استکثرتم من الانس. اے جنوں کے گروہ، جنوں سے خطاب فرمائیں گے اللہ، جنوں کے گروہ، جنات، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے تابع کر لیا تھا دنیا میں. دنیا کے اندر تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے تابع کر لیا تھا. وقال اولیاء من الانس، اور کہیں گے ان کے اولیاء انسانوں سے، یعنی جنات کے جو دوست ہوں گے نا دنیا کے اندر دوستیاں کرنے والے، تو وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. ہمارے بعض نے یعنی جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، اور انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا.
جنوں نے کیسے فائدہ اٹھایا، انسانوں نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ سمت علماء بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہ انسانوں نے جنات کی اطاعت کی جو وسوسے ڈالے، شیطان کی بات مان کے شیطان کی اطاعت کی، سرداری تسلیم کی جنات کی، انسان یہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا، سردار بن گئے جن لوگ اطاعت کرنے لگے۔ اور انسانوں نے جنات سے کیا فائدہ اٹھایا؟ جنات نے انسانوں کے لیے طرح طرح کے لذات شہوات کے طریقے جاری کیے، یہ انسانوں نے جنات سے فائدہ اٹھایا، تو طریقے لذات شہوات کے انسانوں نے جنات نے تیار کیے، بتلائے، تو انسانوں نے ان طریقوں کو قبول کر کے جنات سے کیا اٹھایا؟ فائدہ اٹھایا۔ ایک تو یہ ترجمہ، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی وادی میں بھٹک جاتا تھا نا، رستہ گم ہو جاتا تھا، رات کو پہنچ جاتا تھا کہیں، تو وہ بھٹکنے والا اس وادی کے بڑے جن کی پناہ مانگتا تھا کہ میں اس وادی کا جو سب سے بڑا جن ہے اس کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ فائدہ ہوا انسانوں کو، اور جنات کو سردار تسلیم کیا لوگوں نے، جنات کی تعظیم کی، اس سے پناہ مانگ کے، یہ جنات کو فائدہ ہوا انسانوں سے۔ علماء فرما رہے ہیں کہ دن قیامت کے جو جنوں کے انسان دوست ہوں گے دنیا میں، تو وہ کہیں گے یا رب ہمارے بعض نے بعض سے کیا اٹھایا ہے؟ فائدہ اٹھایا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَنَا، پہنچ گئے ہم اپنے وقت کو جو وقت تو نے ہمارے لیے کیا کیا تھا، مقرر کیا تھا۔ دن قیامت کا آ گیا، جو وقت مقرر کیا تھا وہ وقت آ گیا۔ اللہ پاک فرمائے قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، جنوں انسانوں میں جو مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، اللہ پاک ان جنوں انسانوں کہیں گے کہ مسواکم، قال النار مسواکم، کہ آگ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ جنوں انسانوں میں سے جو مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جنوں انسانوں کو شرک کرنے والوں تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ النار مسواکم خالدین فیہا، اس میں اب تم کیا رہو گے؟ ہمیشہ رہو گے۔ یہ نہیں کفر شرک کر کے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد، جو کفر شرک کرتے ہیں، کافر بھی پکا جہنمی، مشرک بھی پکا جہنمی ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کی جنت کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے۔ جب حرام ہی ہوگی، جنت ہی حرام ہے، پھر کیا جہنمی رہے گا ہمیشہ؟ مشرک کے جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے بھائیو۔ اب بچ جاؤ شرک سے، یہ پھر پتہ چلے گا دن قیامت کے کہ شرک کر کے کتنا نقصان ہو گیا، کتنے برباد ہو گئے شرک کر کے۔ تو یہ کیا رہیں گے؟ اس میں ہمیشہ رہیں گے کافر مشرک جنات اور انسان، ہمیشہ ہمیشہ، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ اگر اللہ چاہے کسی کافر مشرک جن انسان کو نکال بھی سکتا ہے، لیکن نکال سکتا ہے، طاقت ہے، پاور ہے، اختیار ہے، لیکن نکال لے گا نہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ کافر مشرک پکے جہنمی ہے، ان پہ جنت حرام ہے، یہ جہنم میں رہیں گے۔ نکالنے کی طاقت ہے، اختیار ہے، روکنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ کا قانون ہے کافر مشرک کے لیے کہ وہ کیا پکے جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کسی کافر مشرک کو، جن انسان کو دنیا میں توبہ کی توفیق دے گے، جہنم سے بچا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ توبہ کی توفیق دے دے کفر شرک سے، کوئی جن انسان توبہ کر کے معافی مانگ لے اللہ پاک سے کفر شرک سے، چھوڑ دے کفر شرک کو، تو اللہ پاک ایسے جن کو اور انسان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، محبوب تیرا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ حکیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، صفاتی نام علیم، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت، اگر کسی کا نام عبد الحکیم ہے، اس کو حکیم نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ عبد الحکیم، حکیم کے بندے، کتنی بڑی بات ہے۔ حکیم، حکیم تو اللہ ہے، عبد الحکیم، اس کو کیا کہو؟ عبد الحکیم، حکیم کے بندے، بات سن دے، حکیم کے بندے کیا حال ہے، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے۔ عبد العلیم، اس کو عبد العلیم کو علیم نہ کہو، علیم اللہ کی صفت ہے، جاننے والا۔ تو کیا ہے؟ عبد العلیم، اللہ کے جاننے والے کے بندے، علیم کے بندے، کیا حال ہے، کہاں سے آیا، کیسا ہے، اس کو کیا کہو؟ عبد الحکیم کہو، عبد العلیم کہو۔ حکیم المحبوب تیرا رب حکمت والا ہے، یعنی حکمت کے مطابق مومن اور کافروں کو جزا و سزا دے گا اپنی حکمت کے مطابق، اور جو مومن جو کافر جس سزا جزا کا مستحق ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے،
اس کو بھی اللہ کو پتا ہے کہ اس کو کتنی سزا ملے گی، کیسی سزا ملے گی، اس کو کیسی جزا ملے گی، کتنی جزا ملے گی، یہ اللہ جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ملا دیں گے ہم بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ اس چیز کی وجہ سے جو تھے یہ کماتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے اللہ دن قیامت کے اللہ پاک اعمال کے حساب سے، نیک اور برے اعمال کے حساب سے ٹولیاں بنا دے گا۔ جیسے جیسے کسی کے عمل ہوں گے ویسے ویسے ٹولیاں بن جائیں گی۔ کافروں کی علیحدہ ٹولی ہوئی، یہ کافر تھے، یہ کفر کیا کرتے تھے۔ مشرکوں کی علیحدہ ٹولی ہوگی دن قیامت کی، یہ مشرک تھے کہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کیا کرتے تھے۔ منافقوں کی علیحدہ ٹولی ہوگی، بدعتیوں کی علیحدہ ٹولی ہوگی، سود خوروں کی علیحدہ ٹولی ہوگی، شرابیوں کی، زانیوں کی، جیسے جیسے گناہ کرنے ان کی علیحدہ علیحدہ ٹولی ہوں، وہ ٹولیوں کی شکل میں ہی جہنم میں جائیں گے۔ پتہ لگے یہ کفار جا رہے ہیں، یہ مشرک جا رہے ہیں، یہ قبروں کو پوجنے والے جا رہے ہیں، یہ قبروں والوں سے مانگنے والے جا رہے ہیں، یہ قبروں والوں کو سجدہ کرنے والے جا رہے ہیں۔ یہ ٹولیاں بنا دے گا اعمال کے حساب سے۔ اسی طرح جو نیک اعمال کریں گے، یہ نمازیوں کی ٹولی ہے، یہ حاجیوں کی ٹولی ہے، یہ عمرہ کرنے والوں کی ٹولی ہے، یہ قرآن کے عالموں کی ٹولی ہے، یہ قرآن قاریوں کا، اور انشاءاللہ تمہاری بھی ٹولی ہوگی قیامت کے، یہ قرآن سمجھنے والوں کی ٹولی جا رہی ہے انشاءاللہ، یہ قرآن سمجھنے والوں کی۔ اللہ کے گھر میں ہر روز قرآن سمجھتے تھے، اللہ رائے گا نہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ دن قیامت کے ذرہ برابر نیکی، اور یہ تو اتنا قرآن ہے، اس سے بڑی کہاں نیکی ہے؟ اور ذرہ برابر نیکی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی وہ بھی سامنے آئے گی۔ اتنا بڑا قرآن ہے، کیسے رہے گا ضائع ہو جائے گی آپ کی نیکی؟ بشرطِ خلوص ہو آپ کے دل میں، اللہ کی رضا مقصد ہو، انشاءاللہ بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ۔ قرآن کی برکت سے رب سارے توڑے توڑ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن قرآن کے جو کہہ رہا ہے، قرآن کو دل میں اتارو، جو اللہ پاک قرآن میں بیان فرما رہا ہے اس کو اتارو دل کے اندر جگہ دو، اس میں ذرہ برابر شک نہ کرو، اس کو خوشی سے قبول کرو۔ انشاءاللہ اللہ خوش ہو کے تم کو قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح یعنی جس طرح ان جنوں انسانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کیا اٹھایا، فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم کیا کر دیں گے، ان کافروں مشرک جنات کی کیا کریں، ٹولیاں بنا دیں گے۔ ایمان والوں کی بھی ٹولیاں ہوں گی اور کافروں مشرکوں کی، گناہ گاروں کی بھی ٹولیاں ہوں گی۔ اس میں آتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، باب الصدقہ۔ تو جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں صدقہ خیرات کرتے رہے، دن قیامت کے ان کو باب الصدقہ جو جنت کا دروازہ گیٹ ہے اس سے آواز آئے گی کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے صدقہ خیرات کرنے والے آ جا، مجھ سے داخل ہو جنت میں۔ کسی دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز والا دروازہ، جو دنیا میں پانچوں نماز اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے پڑھتا رہا، دن قیامت اس کو باب الصلاۃ سے آواز دی کہ اللہ کو راضی کرنے دنیا میں نمازیں پڑھنے والے میں باب الصلاۃ ہوں، نماز والا دروازہ، مجھ سے داخل ہو جا۔ اسی طرح جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب التوبہ، جس نے اللہ پاک اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، توبہ کر لی سچی صحیح اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دن قیامت کو باب التوبہ سے آواز آئے گی۔ ایک باب الریان ہے جنت کا دروازہ، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے رمضان کے، ان کو دن قیامت سے باب الریان سے آواز آئے گی کہ مجھ سے داخل ہو۔ باب الجہاد بھی ہے، ہاں جی، باب الجہاد، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کے راستے میں کیا کیا، جہاد کیا، ان کو دن قیامت کے باب الجہاد سے آواز آئے گی۔ ہاں جی، باب التبلیغ کوئی نہیں ہے، باب الجہاد ہے۔ ہاں، جہاد کا نمبر دیکھو نا آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، باب التبلیغ نہیں ہے، باب الجہاد ہے، جہاد کرنے والوں کو آواز آئے گی۔ ہاں جی، ابو صدیق نے عرض کی کہ اللہ کے نبی ہے تو ٹھیک ہے، کیا ایسا خوش نصیبی کو ہوگا کہ دن قیامت جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آوازیں آئیں، سارے باب الصلاۃ سے بھی، باب التوبہ سے بھی، باب الریان، باب الصدقہ، باب جتنے بھی جنت کے دروازے ہیں ان سب میں سے ایسا بھی کوئی ہوگا خوش قسمت، سب سے آوازیں آئیں کہ مجھ سے داخل ہو، مجھ سے داخل ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
ہاں ارجو ان تکون منہم، ابو بکر وہ تو ہی ہے، تجھ کو جنت کے سب دروازوں سے آواز وہی ہے ابو بکر۔ ہاں جی میرے بھائیو، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی نیکی کرو گے۔ ابو بکر صدیق نے اخیر کر دی نیکی کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، نبی کی اطاعت کرنے کی اخیر کر دی۔ ہاں جی جتنا قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگے، پیار خلوص پیدا کرو گے، اس کو مقدم رکھو گے، اس کے ٹائم کو مقدم رکھو گے، باقی ہر کام چھوڑ کے اس میں کلاس میں آؤ گے، جتنا جتنا پیار خلوص بڑھتا جائے گا اتنا ہی اللہ کا قرب تم کو نصیب ہوتا جائے گا۔ یاد رکھنا، وہ لوگ بھی قرآن ہی پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے تھے، قرآن پہ عمل کرتے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو کیا کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ بعد اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ایسی روح کہ تو مطمئن ہوتی تھی قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے تجھے سکون ملتا تھا نیکی کر کے، اے نفس ارجعی الی ربی کی، موت کے وقت کہا جاتا ہے لوٹ جا بڑے رب، ادھر ہی آئی ہے تو ادھر ہی ٹر جائے، راضیۃ مرضیہ، اور تو رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، پھر ٹھٹھائے گا، یہ گل بنے گی۔ ہاں انشاءاللہ قرآن کی برکت سے یہ سعادتیں نصیب ہوں گی آپ کو۔ راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، تیرا یہ ہے کامیابی، یہ ہے حقیقی خوشی، سچی خوشی۔ بھائیو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نے ایک دوسرے فائدہ اٹھائے، اسی طرح ہم اللہ بعض لوگوں پہ بعض کو مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ نیک لوگ ہوں گے تو نیک بادشاہ آتے ہیں، برے لوگ ہوں، برے کام کریں گے لوگ تو کیا ہوں گے، برے بادشاہ آئیں گے۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے نگران ہوں گے، جیسے عمل کرو گے ویسے ہی حکمران آئیں گے، اچھے عمل کرو گے اچھے بادشاہ آئیں گے، برے عمل کرو گے تو برے بادشاہ آئیں گے۔ یا معاشر الجن والانس، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دن قیامت کے اللہ پاک فرمائے گا، اے جنوں انسانوں کے گروہ، الم یاتیکم، یہ پوچھیں گے اللہ پاک، اے جنوں انسانوں کے گروہ، الم یاتیکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ تم میں سے، رسول کس میں سے آتا ہے؟ انسانوں میں سے، نہ نوریوں میں سے، نہ ناریوں میں سے، خاکیوں میں سے، انہی میں سے آتا ہے، انسانوں میں سے آتا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ اللہ پاک فرمائے آئے ہیں، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پہ میری ایتیں بیان کرتے تھے، تم کو میری ایتیں سناتے تھے، آئے ہیں تم پہ میرے رسول، کیا سناتے تھے تم کو؟ میری ایتیں، کسے کہانیاں نہیں، دوڑے ٹپے ٹوٹ کے بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے سنا ہے، یا کوئی اور کتاب میں کیا کرتے تھے وہ تلاوت بیان تم پہ، میری ایتیں تم بیان کرتے تھے تم پہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے سامنے؟ قرآن بیان فرماتے تھے، اللہ کے قرآن ہی تھا، اللہ اور کون سی دوسری کتاب کون سی نبی کے پاس؟ قرآن ہی تھا، قرآن ہی اللہ کے نبی بیان فرماتے تھے، قرآن ہی سمجھاتے تھے، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام قرآن پہ ہی عمل کرتے تھے، قرآن کی ہی تبلیغ کرتے تھے، قرآن ہی، اب ہزاروں کتابیں بن گئی ہیں، اللہ کے نبی صحابہ یہ ایک ہی کتاب تھی بس، قرآن۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ، اور ڈراتے تھے وہ رسول تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے بھی ڈراتے تھے کہ اس دن بچ جانا، تیاری کر لو، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا اس دن، اس دن سے بھی ڈراتے تھے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، تو کہیں گے جنات اور انسان کہ اللہ پاک ہم گواہی دیتے ہیں ہم اپنے نفسوں پہ، یعنی ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، واقعی تیرے رسول آئے، انہوں نے ہم کو تیری ایتیں سنائیں اور اس دن سے بھی ڈرایا، لیکن اللہ پاک ہم نے ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ آج ہم بزرگوں کے پیرے میں کھڑے ہیں، وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے، جنات انسان دن قیامت کے۔ اللہ پاک فرمائے گا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اس لیے انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تو ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، نہ نبیوں کی باتوں پہ عمل کیا،
نہ قیامت کے دن کو یاد کیا، نہ محاسبے کے عمل کو یاد کیا، دنیا میں ہی لگے رہے، بس انجوائے کرو، مکان بناؤ، بیوی بچے یہ وہ، بس ادھر توجہ ہی نہیں کی، دھیان ہی نہیں کیا مرنے کی طرف، آخر کی طرف۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا، اس لیے انہوں نے رسولوں کی باتوں کو ٹھکرایا ہے، قبول نہیں کیا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور گواہی دیں گے جنات انسان اپنے نفسوں کے خلاف، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، بے شک وہ کیا تھے، وہ کافر تھے، دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، نبیوں کی رسالت کا، قرآن کتابوں کا انکار کرتے، کفر کا اپنے نفسوں کے خلاف، دن قیامت کی گواہی دیں گے جنات انسان۔ ذالک، اللہ پاک فرما رہے یہ بات اسی طرح ہے جو بیان ہوا ہے نا، کہ نبی رسول آئے ان کی طرف، انہوں نے آ کے اللہ کی آیتیں بیان کی اور قیامت کے دن سے ڈرایا، اور پھر کیا انہوں نے دن قیامت کی وہ کہیں گے اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے، یہ بات اسی طرح ہے، بالکل صحیح بات ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ الم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اللہ پاک فرما رہے نہیں ہے محبوب تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے کہ اہل اس کا کیا ہو، غافل ہو۔ مطلب کیا ہے کہ بستیوں کے اندر جو کافر رہتے ہیں، مشرک رہتے ہیں، بے ایمان لوگ رہتے ہیں، کہ اگر ان کے پاس اللہ پاک کے احکام نہیں پہنچے، کوئی توحید کی ان کو دعوت نہیں دی گئی، تو اللہ پاک ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ پہلے ایسے بستیوں میں رہنے والے کافروں مشرکوں پاکیوں کے پاس اللہ پاک اپنے رسول بھیجتا ہے، مبلغین بھیجتا ہے، اپنے احکام دے کے بھیجتا ہے، وہ مبلغین رسول ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ جب اللہ پاک کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے، پھر اللہ ایسے بستی میں رہنے والوں کو کیا کرتا ہے، برباد کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ ویسے نہیں، اللہ پہلے سمجھاتا ہے، ایک حجت قائم کرتا ہے، اتمام حجت، تاکہ عذر پیش نہ کر سکے۔ اللہ مبلغین کو بھیجتا ہے، رسولوں کو آگاہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جب بستیوں والے لوگ تو رسولوں کی بات کو نہیں مانتے، ٹھکراتے ہیں، اللہ پاک کی توحید کو قبول نہیں کرتے، پھر اللہ ایسے بستیوں والوں کو کیا کر دیتا ہے، گمراہ، ہلاک، برباد کر دیتا ہے۔ والی کو جس طرح اللہ پاک قوم نوح کو کیا، نوح علیہ السلام آئے، نہیں مانا، اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو ہود علیہ السلام دعوت دی، نہیں مانا، ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ فرعونی، پہلے نبی بھیجی اللہ پاک، رسول بھیج، جب انہوں نے نہیں مانا اپنے نبی کی بات، اللہ پاک نے برباد کر دیا ان کو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، واسطے ہر کے درجے ہیں جو اس نے عمل کیے، جیسے بھی کسی نے عمل کیے ہیں اسی حساب سے اس کے درجے ہیں، جنت میں اور جہنم میں۔ جیسا کسی نے گناہ کا کیا، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی بغاوت کی، جس حساب سے اسی حساب سے جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے، اور جیسے کسی نے نیکی کی جس حساب سے تو جنت کا جنت اسی حساب سے اس کا اعمال کے حساب سے اس کا ٹھکانہ ہے۔ لگنے کے پاس جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ، ہر درجے کے درمیان جتنا زمین سے لے کے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے۔ اب جیسے جیسے کسی کے عمل ہوں گے ویسے ویسے اس کو جنت میں اس کا مقام ملے گا، اور جہنم کے اندر بھی جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے اس حساب سے لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ کئی اوپر کے جہنم میں ہوں گے، کئی سب سے نچلے منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے، کافر مشرک سب اوپر ہوں گے، یہ سب سے نیچے ہوں گے۔ اور کئی ایسے بد نصیب ہوں گے کہ ان کو آگ کے ستونوں میں بند کر کے اوپر سے ڈھکن دے دیا جائے گا۔ سورہ حمزہ میں نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کے ستونوں میں بند کر کے اوپر ڈھکن دے دیا جائے گا۔ پھر پتہ لگے گا کہ کفر ایسے ہوتا ہے، شرک ایسے کیا، شرکیہ نعرے ایسے لگائے جاتے ہیں، بدعتیں نبی کی سنت کو چھوڑ بدعتیں پہ عمل ایسے، پھر پتہ لگے گا۔ اوپر بھی آگ، نیچے بھی، دائیں بائیں، اللہ محفوظ فرمائے بھائی۔ اللہ ہم کو قرآن کی برکت سے، اپنے فضل و کرم کی وجہ سے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما کے اللہ جنت میں جانے گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر کے درجے ہیں اس چیز سے جو عمل کیا انہوں نے، جنت جہنم میں درجے ہیں اعمال کے حساب سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، محبوب تیرا رب کا غافل نہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں، مومن کافر جو بھی عمل کر رہے ہیں، نیک کر رہے ہیں، بد کر رہے ہیں، جس حساب سے کر رہے ہیں، جس کو راضی کرنے، اللہ تیرا رب ان اعمال سے غافل نہیں ہے۔ کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی قبروں کو سجدے کر رہا ہے، کوئی قبروں والوں سے مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے مانگ رہا ہے،
کوئی اللہ کو سجدے کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، جو بھی جس حساب سے جو لوگ اعمال کر رہے ہیں، محبوب تیرا رب ان اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تیرے رب کو پتہ ہے کفری اعمال کا بھی، شرکی اعمال کا بھی، ایمان والے اعمال کا بھی، عقیدے والے اعمال کا بھی، جو بھی جس حساب سے کو عمل کر رہا ہے تیرے رب ان کو بلکہ لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، جانتے ہی نہیں، لکھا جا رہا ہے ہر عمل نیک بد سارا یہ لکھا جا رہا ہے۔ جو یہاں ایمان کی دعوت دے رہا ہے، توحید کی دعوت دے، نبی کی سنت کی دعوت دے رہا ہے اور کر رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔ جو کفر کی، شرک کی، بدعت کی دعوت دے رہے کر رہا ہے، وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے لکھا جا، دن کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرمائے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ تیری کتاب ہے، تو آپ ہی پڑھ لے اور آپ ہی حساب لا لے، بتلا ان کو تو جنت کے قابل ہے، جہنم کے قابل، پڑھ اس کو، یہ لکھا ہوا سامنے آ جائے گا میرے بھائیو۔ کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو حرکات اس میں، یہ سب نوٹ ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا قرآن کی کلاس میں بیٹھنا ہر روز نوٹ ہو رہا ہے، فرشتے لکھ کے اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تیرے فلاں فلاں بندے انہوں نے آج رات قرآن سمجھا ہے۔ ہر روز آپ کے نام لکھ کے اللہ کے دربار، اللہ کو پتہ ہی ہے، لیکن رجسٹر بن رہا ہے اتمام حجت کے لیے، یہ رجسٹر بن رہا ہے آپ کا۔ ہر روز جتنے ساتھی ہوتے ہیں اپنے نام لکھ کے اللہ کے دربار میں لے جاتے ہیں، اگلے دن جتنے سے ان کے نام، جو نہ گئے اس کا نہیں لکھا جاتا ہے، جو ہر روز ہوتے ہیں ان کا نام لکھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ کے ہر رجسٹر میں آپ کے نام لکھے جائیں، لکھے رہیں، تو پھر اس کے ساتھ وفا کرو۔ جو چھوڑ جائے گا پھر اس کا نام نہیں، وہ کاٹ دیا جائے گا، اس کا نام اس کلاس سے ہٹ جائے گا، نکل جائے گا، اس کا نام بھی وہاں سے کاٹ دیا جائے گا اللہ کے دربار سے۔ اگر چاہتے ہو اللہ کے ہاں آپ کے نام اللہ کے رجسٹر میں لکھے رہے، ہر روز درج ہوتے رہے، تو پھر اس قرآن کے ساتھ وفا کرو، اس قرآن کی کلاس کو قائم کرو، یہ اور بڑے بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی نیکیاں بڑھاتا جائے گا، آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی رضا نصیب کرتا جائے گا، انشاءاللہ خوشی نصیب کرتا جائے گا۔ وما ربک بغافل عما، آپ کا رب نہیں ہے غافل جو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو، یا معاشر الجن، لبا فرمایا گیا ہے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے تابع کر لیا تھا۔ وقال اولیاء من الانس، کہیں گے ان جنوں کے دوست انسانوں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہمارے پروردگار فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پہنچ گیا ہم اپنے وقت کو جو تو نے وقت ہمارے لیے مقرر کیا، یہ قیامت آ گئی۔ قال النار مثواکم، کہے گے اللہ پاک آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک رب آپ کا کیا ہے، حکیم ہے، علیم ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اور اسی طرح دوست بنا دیں گے ہم بعض ظالموں کو بعض کا، اس وجہ سے کہ جو تھے وہ کماتے، عمل کرتے۔ یا معاشر الجنی، اللہ فرمائیں گے اے جنوں انسانوں کے گروہ، الم یاتیکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس تم میں سے رسول، یعنی رسول آئے تھے تم میں سے، یا قصونا بیان کرتے تھے وہ علیکم تم پہ ایتے میری، وینذرونکم، ڈراتے تم کو لقاء یومکم، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا، کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، گواہی دیتے ہیں ہم اپنے نفسوں کے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ فرمائیں گے دھوکے میں ڈال دی ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور گواہی دیں گے وہ اپنے نفسوں کے خلاف کہ بے شک وہ کیا تھے، کافر تھے، وہ کفر کیا کرتے دنیا میں۔ یہ بات اسی طرح جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، الم یکن ربک، نہیں ہے رب آپ کا ہلاک کرنے والا بستیوں کے ساتھ ظلم کی حال اس کا کیا ہو، غافل ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، واسطے ہر ایک کے درجے ان سے جو عمل کیا ہے لوگوں نے، وما رب، اس چیز سے جو عمل کیا لوگوں نے، وما ربک بغافل عما، یا محبوب آپ کا رب غافل نہیں جو ہے عمل کریں گے۔ جزاکم اللہ یہ سب لوگ اٹھاؤ پھر تھے
سب کو بٹھاؤ بھی حصہ لے کے جاؤ سارے ایسا لاؤ بھائی. یہ بچے کون دے گے بھائی؟ آپ کے لاؤ جی جی تقسیم کرو. آپ پھاڑو بند کریں. نہیں نہیں کھاؤ منہ میں ڈھا کر آؤ. باپ